دن نہ ہوتا تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات بھی نہ ہوتی۔ لولا لما خلقت الافلاق، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ علی زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، مکان و لا مکان اندر محمد ہی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، حضور پیدا ہوئے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی بے حد خوشی ہے۔ حضور تشریف لائے، ارشاد الہی ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا شکر ادا کر، چرچے کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو اس سے بڑی نعمت کون سی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی؟ بشکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خوشیاں مناتے ہیں پوری دنیا مسلمان، بہت اچھی بات، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام مناتے تھے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ جس کو حضور سے محبت ہے وہ میلاد مناتا ہے، سے نہیں محبت نہ منائے۔ بات محبت کی ہے، حضور فرماتے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نہیں فرمایا کہ جب تک نماز نہ پڑھو گے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک قرآن نہ پڑھو گے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حج نہ کرو گے، زکوٰۃ نہ کرو گے، نہیں، ہر چیز سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہ ہوگی، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے مال دولت، ہر چیز سے زیادہ تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ تو آج کا دن یہ ہمیں اپنا چیک اینڈ بیلنس کرنے کا دن ہے، جائزہ لینے کا دن ہے کہ یہ میلاد نبی جو ہے، عید میلاد النبی کا دن 12 ربیع الاول، یہ ہمیں کیا پیغام دینے آیا ہے؟ ارشاد الہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل ہے۔ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو حضور کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، کامیاب ہو جاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ حضور ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ پیدا ہو گئے، خوشی ہو گئی، تو باقی 63 سال کیا کرتے رہے، کیا پیغام پہنچاتے رہے؟ حضور پاک نے زندگی گزاری ایک مشن کے تحت، جسے کہتے ہیں مشن محمدیہ۔ زبور آ گئی، توریت آ گئی، انجیل آ گئی، صحائف آ گئی، مگر قرآن مجید اس وقت تک نہیں آیا جب تک حضور نہیں آئی۔ قرآن منتظر تھا محمد مصطفیٰ کا، 1,24,000 پیغمبر آ گئے، مگر قرآن نہیں آیا جب تک صاحب قرآن نہیں آئے۔ حضور کی زبان مبارک ہلتی گئی، قرآن مجید بنتا گیا۔ ہمارے منہ سے کچھ چیز نکلے نا، اسے کہتے ہیں الٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ الٹی آ گئی۔ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے کوئی چیز نکلے تو وہ سیدھی راہ ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کے منہ سے جو بات نکلے قرآن بنتی ہے، ان کی زبان سے جو بات نکلے حدیث بنتی ہے۔ وہ لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈال دے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے لکھا جاتا ہے پبلک پلیسز پر کہ تھوکیے مت، تمہارے تھوک سے جرا سی پھیلتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور ان کے لعاب دہن کا کمال یہ ہے کہ جس کے اندر چلا جائے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، وہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ حضور کے لعاب دہن کو صحابہ کرام کھا پی جاتے تھے۔ یہ کون سی محبتیں ہیں؟ کبھی آپ نے کسی کا تھوک چاٹا، کبھی کھایا؟ تو غور و فکر کریں۔ عشق رسول کہنا بڑا آسان ہے، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ ہم نے تو حضور کی بات نہیں ماننی، لعاب دہن کیسے کھائیں گے؟
حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے میں لیٹ گیا بغداد کی جامع مسجد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا عبد القادر تم درس دیا کرو، واعظ کیا کرو، لوگوں سے خطاب کیا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ نانا جان میں اجمی ہوں، یہ عرب لوگ بڑے فصیح اللسان ہیں، فصاحت و بلاغت ہے، میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، تو میں ان سے کیسے ہم کلام ہوں؟ آپ نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھول دیا، حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا پھر منہ کھولو، پھر لعاب دہن، 7 مرتبہ لعاب دہن منتقل فرمایا، میرا سینہ روشن ہو، زمین و آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب تمام حجابات اٹھ گئے۔ حضور تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے گئے۔ فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا پھر کھولو، 6 مرتبہ۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ۔ فرمایا یہ حد ادب ہے، ہم نے حضور کے برابر نہیں ہونا۔ اب فرماتے میں نیند سے بیدار ہوا تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، میں جدھر کو جاتا تھا لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے خطاب شروع کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ خطاب کہاں سے آ رہا ہے، سینہ روشن ہو گیا۔ پھر آپ جب خطاب فرمایا کرتے تھے بغداد شریف میں درس روحانیت دیتے تھے تو مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آتے تھے، علماء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے، اولیاء اللہ ہوتے تھے، ملائکہ آتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسات تھے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں جو میرے درس میں نہ آیا ہو، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو میرے عبد القادر کے درس میں نہ آیا ہو۔ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو وہ مجھے اگر مشکل میں پکارے، میں اگر نہ پہنچوں تو مجھے عبد القادر غوث اعظم نہ کہنا ہے۔ یہ انعامات ربی یہ جب عطا ہوتے ہیں، محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم کا مقام اولیاء میں ایسا ہی ہے جیسا محمد مصطفیٰ کا نبیوں میں ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولیوں میں، وہ حضور غوث اعظم کا ولیوں میں۔ تو یہ عطائے خدا بندی ہے، یہ ایسے نہیں مقامات ملتے۔ آپ فرماتے ہیں میں غار حرا میں 6 سال رہا ہوں۔ کتنے؟ 6 سال۔ مسلمان غار حرا میں جاتے ہیں نا تو 6 منٹ بھی نہیں گزارتے، بھاگ کے باہر آ جاتے ہیں کہ دیکھ لی رسول پاک کی غار۔ ٹھیک 6 سال میں میرے اوپر کیا فیض و برکات ہوئے وہ بیان سے باہر۔ تو آپ کے درس میں بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے، علماء مشائخ آتے تھے، 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ کے درس کی ایک کرامت یہ تھی کہ جتنی آواز پہلا شخص سنتا تھا اتنی ہی آخری شخص سنتا تھا۔ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے اس زمانے میں، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ آپ ایک دن ممبر پہ تشریف فرما ہیں، درس جاری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے، حضور غوث اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے اولیاء علماء کھڑے ہو گئے اٹھ کے بعد، تو حضور غوث اعظم ممبر سے سائڈ پہ کھڑے ہوئے، کچھ دیر کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوگی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ فرمایا بیٹے عبد القادر میں تمہارا درس سننے کے لیے آیا۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری اتنی مجال نہیں کہ آپ کے سامنے لب کشائی کی جسارت کروں۔ حضور مسکرائے جب آپ تشریف لے گئے، میں اس لیے دوبارہ ممبر پہ بیٹھ گیا، یہ وجہ تھی۔ تو ان اولیاء اللہ کی جو زندگیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور کے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں بتائیں، حضور پاک کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ جی پڑھا ہے۔ تو بس حضور کی زندگی قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی کو اگر کتابی شکل میں پڑھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ لو، اور قرآن کو اگر مجسم انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔
قرآن حضور سے جدا نہیں، حضور قرآن سے جدا نہیں، قرآن سارا حضور کی تعریفوں کا نام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کی ساری صفتوں کا نام ہے۔ تو یہ حقیقت صحابہ کرام اس سے آشنا ہو چکے تھے کہ محمد کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ ادب کا، علم کا، تعلیمات کا جو نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ ادروائز وہ روایتی پیری مریدی ہر جگہ چل رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سارے باخبر ہیں۔ جہاں پر اولیاء کرام بزرگان دین کا جو مشن تھا، جو اپنی زندگیوں میں وہ پھیلاتے تھے، وہ یہاں سے الحمدللہ گزشتہ 29 سال سے جاری ہے، جس کا ثبوت ماہنامہ الملنگیہ یہ اکاڑا سے شائع ہو کر پوری دنیا میں جاتا ہے، پورے پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، 4تھی نسل اس کو پڑھ رہی ہے۔ اس کے اندر ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الملنگیہ کا جو آغاز ہے وہی الف لام میم ہے۔ الملنگیہ کا نام جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے، پیشانی، اس کا آغاز کیا ہے؟ الف لام میم۔ الف لام اللہ کی طرف اشارہ، میم محمد کی طرف، اور میم مرشد پاک کی طرف اشارہ، اور میم ملنگیہ۔ یہ ساری حقیقتیں وہ ہیں جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہونا تو کسے پتہ ہونا چاہیے؟ اچھا، تو یہ رسالہ جو ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ قرآن، حدیث، تفسیر، سیرت النبی، تاریخ اسلام، تعلیمات اولیاء، تصوف، روحانیت، طب نبوی، عملیات و وظائف، اخلاقیات، اور وہ سب کچھ جس کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ اس کو پڑھیے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اس کو ہر مکتبہ فکر پڑھتا ہے۔ یہ اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، اہل تشیع ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سنی ہوں، سارے مسلمان اس الملنگیہ کو پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے پاس نفرت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نفرت نہیں ہے، طنز نہیں، تنقید نہیں، بحث نہیں، صرف محبت ہی محبت ہے۔ درس روحانیت برائے انسانیت، درس روحانیت گزشتہ 10 سال سے جاری ہے دربار شریف پر۔ فرمایا نا کہ انا خاتم النبی، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک ولی آتے رہیں گے۔ باب نبوت بند ہو گیا، اب نبی نہیں کوئی آتا۔ اب یہ نبیوں کا، پیغمبروں کا کام کس نے کرنا ہے؟ ولیوں نے کرنا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا ولی مولا۔ یعنی جو نبوت کو مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کو مانے۔ جو ولایت کا منکر وہ نبوت کا منکر، اور نبوت کا منکر خدا کا منکر۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہاں پر درس جاری ہے ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء، عورتوں کے لیے بھی جاری ہے ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے تک، اور بچوں کے لیے بھی فرمایا ماں کی گود سے لے کر اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ تو ماں کی گود سے جو بچے نکلتے ہیں ان کی تربیت کا انتظام بھی اس دربار شریف میں موجود ہے۔ وہ بھی الحمدللہ 5 سال ہو گئے، سینکڑوں بچے، یہ پورا دربار بھرا ہوتا ہے۔ لیڈیز کا درس ہوتا ہے، پورا دربار شریف فل ہوتا ہے۔ ایم ایس سی، بی ایس سی، عالمہ، فاضلہ، حافظ قرآن، وکیل، ڈاکٹر، ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات کو سمجھنا، شعور اور بیداری حاصل کرنا۔ ہمارے اندر ایک جہان چھپا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔
اچھا اگر اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، ہماری شارک سے بھی قریب ہے، ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم اس سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں شوق نہیں. اندر ہمارے دو قوتیں ہیں، ایک قوت رحمان، ایک قوت شیطان. نفس اور شیطان یہ اپنے چالیں چلتا ہے اور رحمان بھی اندر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، اور اسی طرح رحمان بھی ہے. کبھی رحمان غالب، کبھی شیطان غالب، کبھی رحمانی خیالات، کبھی شیطانی. شیطان کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں دیکھا. رحمان کو کبھی اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا. اللہ کو بھی محسوس کرنا ہے اور شیطان کی چالوں کو بھی محسوس کرنا ہے. وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. شیطان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، بہکاتا ہے. رنگ برنگے جو ہے وہ گمراہیاں، الٹے سیدھے خیالات لاتا ہے. یہ اس کے پاس طاقت ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اندر کھچڑی جو پک رہی ہے، یہ خیال کدھر سے آ رہا ہے؟ رحمان کی طرف سے کہ شیطان کی طرف سے؟ اگر رحمانی خیالات کی آپ پیروی کریں گے، حمایت کریں گے، تو آپ اللہ کو پسند آ جائیں گے. اور اگر نفس اور شیطان کی کریں گے تو پھر دیکھیں، جنہوں نے مالک کی بات مانی تو اللہ نے پھر ان کی ہر بات مانی. سبحان اللہ. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو نے میری رضا حاصل کر لی، اب میں چاہتا ہوں تیری رضا حاصل کر لوں. ہمارے سلسلہ چشتیہ کے سرتاج حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء آپ فرماتے ہیں عرصہ دراز تک یہ بندہ فرید وہ کرتا رہا جو اللہ چاہتا تھا. عرصہ دراز تک بندہ فرید وہ کچھ کرتا رہا جو کہ اللہ چاہتا تھا، اور اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام کب آتا ہے؟ جب ہم اللہ کی مانیں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا کروں. تم میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں. تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں. لیکن پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. ارادہ شرط ہے، ارادہ ہم نے کرنا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا. سانس چل رہی ہے، ختم ہو جائے گی اور جنازہ نکل جائے گا. اس سے پہلے کچھ کرنا ہے. موتو قبل ان تموتو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے سے پہلے اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ. تو جن ہستیوں نے زندگی کے ٹائم کو ضائع نہیں ہونے دیا، ان کو ہم کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، نائب رسول فی الہند، بابا فرید زہد الانبیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی. یعنی جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم ان کو عام بندہ نہیں کہتے، مظہر نور خدا کہتے ہیں. گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. ایک انسان ہے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 1 دماغ. نام ان کا ہے سید علی حجویری. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ان کو مظہر نور خدا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کیا کریں گے. اللہ نے 700 دفعہ حکم دیا قرآن مجید میں کہ تم غور و فکر کرو. میں نے تمہیں تمہارے سر میں دماغ لگایا ہوا ہے، اس کا استعمال کیا کرو. ہم دماغ کھپاتے رہتے ہیں فضولیات میں. تو جنہوں نے اس کو اللہ کے کاموں میں لگا دیا، آج ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ، ان کے مزارات بھی زندہ. حاجیوں سے، نمازیوں سے، تہجد گزاروں سے قبرستان بھرے پڑے. ٹھیک ہے، ہزاروں قبریں، لاکھوں قبریں. وہاں لوگ فیض لینے کیوں نہیں جاتے؟ سوالیہ نشان، کوسچن مارک. اس لیے کہ جہاں کچھ ہو لوگ وہاں لینے جاتے ہیں. جہاں کوئی دینے والا ہو وہیں لینے والے جائیں گے. تو جہاں کوئی نہ دے سکے وہاں کون جاتا ہے؟ تو بس یہ دیتے ہیں، خدائی خزانے لٹاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے در پر آنا، میرے پاس آنا ہے. ان کے در پر آنا، میرے پاس آنا ہے. اور یہاں سے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے میں کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں.
جب اللہ سارا کچھ ہی بن گیا تو پھر جو کچھ بھی آپ کو مزار اولیاء سے ملے گا وہ اللہ عطا فرما رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا. میں خدا ہوں تو مذاق نہیں. میرا وعدہ ہے کہ جو میرے ساتھ مخلص ہوگا میں اس کو مخلص بن کے دکھاؤں گا. تو پھر خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا، اتنا بلند کر، اتنا بلند کر، اتنا بلند کر کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ میرے پاس خدائی قلم دان ہے، یہی تیرے حوالے کر دیتا ہوں. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. تو یہ جہاں چیز ہے کیا جس کے پیچھے تمہارا مارا پھرتا ہے، زندگی کھپا رہا ہے، ستیہ ناش کر دیا اپنی زندگی کا پکڑ کر. پیسہ پیسہ پیسہ، دین ایمان خدا رسول بن گیا ہے پیسہ. کوئی مانے یا نہ مانے ہے ہی ایسا. تو اس میں سے جو نکل گئے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ارشاد الہی تمہیں کثرت خواہشات نے ہلاک کر ڈالا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تم قبروں میں پہنچ گئے لیکن تمہیں شرم نہ ہے. تمہارے جنازے بھی نکل گئے، تمہارے کل بھی ہو گئے، ساتے بھی ہو گئے، 40 میں بھی ہو گئے. لیکن حرص، ہوس، لالچ، ان سب سے نکلنا ہے مرنے سے پہلے پہلے. یہ جو 4 دن کی زندگی ہے اس کا کچھ کرنا ہے کہ بس مرنا ہے. آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے، مال کمانا کیسے. اگر کما لیا ہے تو اسے خرچ کیسے کرنا ہے، اگر کما لیا ہے تو خرچ کیسے کرنا ہے. شادی، بچے، بیوی، حقوق العباد، حقوق اللہ، تجارت، حکومت کیسے کرنی ہے، سلطنتیں کیسے چلائی جاتی ہیں، تربیت کیسے کی جاتی ہے، دشمنوں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ سکھا دیا. جن کا آج دن ہے جشن عید میلاد النبی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں. ہمیں کوئی اور بھی کہہ رہے تو ہم لڑ پڑتے ہیں. تو پھر ہمارا تعلق حضور سے گہرا نہیں ہے. ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پچھلی 12 ربیع الاول سے آج 12 ربیع الاول تک ہم نے رسول پاک کے ساتھ کیا کیا. بس آج اس جائزے کا دن ہے، چیک اینڈ بیلنس کا دن ہے. جھنڈیاں حضور کو نہیں چاہیے، یہ ہماری اظہار محبت ہے. حضور تعلیمات کے اوپر عمل کروانا چاہتے ہیں اور حضور کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ کرو گے میں تم پہ راضی ہو جاؤں. کیا کرو گے؟ یعنی حضور کی تعریفوں سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. اشرف بھائی، قرآن پاک سارا حضور کی تعریف ہے، لیکن ان تعریفات کے باوجود حضور نے فرمایا میری تعلیمات کی اہمیت ہے. حضور کی تعریفیں جتنی بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے. صحابہ کرام حضور کے غلام تھے، سچے. ان کی زندگیاں کیسے گزری؟ ہم بھی کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی حیات ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی. حضرت عمر فاروق بھی غلام تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی، سید عثمان غنی بھی، بلال حبشی، اویس کرنی، سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو ایوب انصاری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام لیتے جائیں بے شمار نام. انہوں نے بھی غلامیاں کی. بابا فرید گنج شکر بھی غلام رسول ہیں. حضور ملنگی بابا سرکار جن کا یہ ہے دربار، ولیوں کے تاجدار، وہ بھی تو سچے عاشق رسول ہیں. یہ جو عید میلاد النبی کا دن حضرت ملنگی بابا سرکار اپنی حیات اقدس میں منایا کرتے تھے. یہ جشن عید میلاد النبی دربار شریف میں دیکھو، اس کی تاریخ تو کچھ 70 سال کے اوپر محیط ہے. کون صدی گزر گئی اور آپ نے وہ سب کچھ بتایا، سکھایا، عید میلاد النبی منانا سکھایا. تو آپ فرماتے ہیں خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا.
خدا کو ماننے والا مسلمان مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ حضور ملنگی بابا سرکار کا جو خطاب ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتا ہے. یوٹیوب پہ آپ جائیں ملنگیہ سرچ کریں, آپ کی آواز پوری جو ہے نا وہ تفصیلی خطاب ہے, عالمانہ, فاضلانہ, کلندرانہ. پتہ چلے گا کہ حضور ملنگی بابا سرکار کا علمی شخصیت کیا ہے. آپ چیف لائبریرین تھے دہلی سیکٹریٹ میں, برٹش گورنمنٹ کا زمانہ. آپ گریجویٹ فقیر ہیں, پڑھے لکھے, عالم دین بھی ہیں, دہلی طبیہ کالج سے ڈگری یافتہ ہیں, لیکن لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے کوئی مست و ملنگوں کا سلسلہ ہے ملنگیہ. سلسلہ ملنگیہ طرز محمدیہ حضور ملنگی بابا سرکار کی زندگی مبارکہ کتابی شکل میں موجود ہے. سوانح حیات اس کا نام کیا ہے؟ فیوزات محمدیہ کے نام سے. یہ 2012 میں شائع ہوئی کتاب. تو اس کے اندر آپ کے تعلیمات, ملفوظات, آپ کی حیات, سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. کشف و کرامات سب کچھ ملے گا. فرماتے ہیں خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. خدا کو ماننے والا یہودی ہو سکتا ہے, خدا کو ماننے والا عیسائی ہو سکتا ہے, خدا کو ماننے والا ہندو بھی ہو سکتا ہے, سکھ بھی ہو سکتا ہے. ڈیفرنس بتایا حضور ملنگی بابا. خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا, بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ دین تو ان کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, عارفانہ کلام. آپ نے وہ حقیقتیں بتائی ہیں جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے, جو دین ہمیں بتاتا ہے. اب یہاں کے سیدھے سادے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پنجابی زبان کو انہوں نے استعمال کیا. لوگوں کو عربی تو آتی نہیں, قرآن نازل ہوا عربی کے اندر, اور فارسی بھی نہیں آتی. علامہ اقبال کی شاعری, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری فارسی میں ہے. تو انہوں نے وہ سارے پیغامات, وہ کلام فرماتے ہیں رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج قرآن لمبا سجدے کر کر ہارے. پر رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. کلے اشارہ انہاں نوں ملدا جنہاں یار تو تن من وارے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون. بے شک اس کو ٹرانسلیٹ کر. جو کچھ جنہوں نے تن من وارے اپنے یار پر, گنبد خضرا کے اندر آج بھی ساتھ آرام فرمایا. کیا خیال ہے؟ تن من وارنا یہ ہے سچی مریدی. تو مرید بننا ہو تو صحابہ سے سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مریدوں کا پہلا گروہ خود تیار کیا, اصحاب صفا کا چبوترا. تو سارے صحابہ حضور سے بیعت تھے, حضور ان کو تعلیم دیتے تھے, وہ مرید تھے, رسول پاک ان کے پیر و مرشد تھے. وہاں سے یہ سلسلے چلے, آج تک چلے آ رہے ہیں, قیامت تک چلتے رہیں گے. حضور کے فیضان کی کرنیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. ان سب کا پاور اسٹیشن مدینہ منورہ. کسی کرن کا نام کرن محمدیہ کا نام چشتیہ ہے, کسی کا نام قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, صابریہ, نظامیہ, نشائیہ, اویسیہ, کلندریہ, ملنگیہ. یہ جتنے بھی نام نسبتیں ہیں یہ ساری رسول پاک کے روحانی فیضان کے ساری وہ کرنیں ہیں. اور جس سے بھی آپ فیضیاب ہو جاؤ یہ سارا حضور کا ہی فیض ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کے دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں عشق رسول اگر لانا ہے تو پھر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا یہ رواج ہے, یہ فیشن ہے. ہم جب تک کسی کو طنز نہ کر لیں, ٹیچر نہ کر لیں, مذاق نہ کر لیں, حجت نہ کر لیں, ہمیں چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا. اس میں قصور ہمارا نہیں. ہمیں جیسا گھٹیا معاشرہ ملا ہم ویسے ہی بن گئے. ہماری صحبت کون سا, ہماری تربیت کوئی ملائکہ نے تھوڑی کی, نہ کوئی اولیاء کی صحبتیں اختیار کی. جس طرح کا بدتمیز معاشرہ تھا ویسے ہی ہم بن گئے. سکول, کالج, یونیورسٹیوں میں گئے تو وہاں کو ولی اللہ تھوڑی تھے,
غوث قطب ابدال تھوڑی تھے ہمیں پڑھانے والے، وہ جتنا بیچاروں کو آتا تھا انہوں نے آپ کو سلیبس پڑھا دیا. مولانا فرید الدین ایک گزارش 72 برسوں میں ہمارے ملک کے تمام اسکالر، تمام محققین، مفکرین، علماء، اکابرین قوم کو ایک پلیٹ فارم نہیں دے سکے. بیٹھے تشریف رکھیے. بالکل درست فرمایا شکوری صاحب نے کہ ارشاد الہی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. ولا تفرقوا، تفرقوں میں، فرقوں میں نہ بٹو، کیوں کہ طاقت کمزور ہو جائے گی. تو اولیاء اللہ یہی سمجھاتے ہیں. اچھا وہ واعتصموا بحبل اللہ، وہ رسی کون سی ہے؟ وہ رسی ہے محبت. فاتح عالم یقین محکم، عمل پہم محبت. فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، محبتیں بڑھائیں. یہی صوفیاء کا مشن ہے. نفرتوں کو مٹائیں. نفرتوں کو مٹانا یہی پیغام محمدیہ ہے، یہی مشن محمدیہ ہے. اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سڑک پہ گزر رہے ہیں تو ایک بوڑھا بابا گزرنے لگا تو آپ رک گئے. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس کو پہلے گزر جانے دیں. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی ہے. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عمر میں تو مجھ سے بڑا ہے. یہ ہے ادب و احترام اور انسانیت کا درس ہمیں دین سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ باتیں حضور کی اتنی ہیں، ساری زندگی بندہ کرتا رہے، ختم نہیں ہوتی. وقت کم ہے، قوال حضرات بھی موجود ہیں، پھر لنگر بھی ہونا ہے، بہت سے کام ہیں. قبلہ علامہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، کچھ اظہار کے لیے فرماتے ہیں.